ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے، اور غزوہ احد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک خاص اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل تبصرہ غزوہ احد پر سورہ آل عمران میں کیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 60 آیات کریمہ اسی حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی نازل فرمائی۔ اور سورہ آل عمران کی جو ہمارے دین میں ہمارے ایمان کے حوالے سے، ہماری زندگیوں کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تو سورہ آل عمران ہی میں اس کو رکھنا، اس کو پلیس کرنا، اس میں بھی حکمت ہے، اس کی اہمیت کی طرف ایک اشارہ اس میں بھی ملتا ہے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں یہی بات ہے کہ جب غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان جب مکہ پہنچ گیا اور پتہ چلا کہ بدر میں تو اتنے بڑے بڑے سردار جو ہیں مکہ کے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اب ان کی عقل کا اصل تقاضا یہی تھا کہ وہ جنگ بدر کے نتائج سے عبرت پکڑتے اور اسلام دشمنی ترک کر دیتے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک کو ایگزسٹنس پیسفل سی بنا لیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان کے اندر ایک انتقامی کاروائی کرنے کا ایک جو جذبہ تھا، وینجنس تھی، اور جو نوجوان تھے جن کے باپ اور چچا قتل کیے گئے تھے بدر میں، ان کے اندر بہت آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ سب کے سب مل کر جو ہے یہ ابو سفیان کے پاس گئے، اور ابو سفیان کو انہوں نے کہا کہ یہ جو قافلہ ہے، اور اس قافلے کا تقریباً جو اس کے اندر انویسٹمنٹ تھی وہ 50,000 دینار بتائی جاتی ہے، اور عموماً یہ دینار فور دینار ارن کیا کرتے تھے، تو 50,000 دینار ہی ان کا منافع بھی تھا۔ تو انہوں نے جو ایکچوئل انویسٹمنٹ ہے، جو کیپٹل ہے مکہ کے لوگوں کا، وہ انہوں نے واپس کر دیا۔ اور ابو سفیان کو جب انہوں نے آ کر کہا ان نوجوانوں نے کہ ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، اور اس قافلے کو سیو کر لیجئے اس مارکے کے لیے اور انویسٹ کریں اس مارکے میں، اور ہم ضرور مسلمانوں سے بدلہ لیں گے بدر کا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا زیادہ حقدار تو میں ہوں، کیونکہ میرا بیٹا حنظلہ بھی انہوں نے بدر کے دن قتل کر دیا تھا۔ تو باہم مشورے سے یہ طے پایا کہ کیپٹل جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا، وہ ان کو واپس انہوں نے کر دیا اہل مکہ کو، اور جو پروفٹ تھا وہ بھی 50,000 دینار تھا، وہ انہوں نے لگایا جنگ کے اوپر۔ اب ایک تو مین سبب جو ہے مورخین جو ہیں اور سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ غزوہ احد کا اصل سبب یہی تھا کہ قریش جنگ بدر میں اپنے پیاروں کی جو ایک رسوا کن ہلاکت تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور یہ جو دل کے اندر ایک انتقام اور غم و غصہ تھا اس کو بجھانا چاہتے تھے۔ کچھ اور اسباب بھی غزوہ احد کے بتائے گئے ہیں، مثلا ایک تو یہی تھا غزوہ بدر والا، اس کے انتقام والا۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی دھاک بہت بیٹھ گئی تھی، اب لوگ روب میں آ گئے تھے، لوگ امپریس ہو گئے تھے، اور یہودی اور منافقین بھی خوف کھانے لگ گئے تھے، اور یہاں تک کہ ذہنی طور پر مشرکین مکہ بھی مرعوب ہو گئے تھے، اور مکہ کو اس سے پہلے ایک مرکزی اہمیت کا درجہ حاصل تھا، وہ ہر وقت ہمیشہ وہ آگے رہے، وہ پیش رہے قیادت میں اور بیت اللہ کی حفاظت میں، اور اب ان کو یہ سارا کچھ جیپٹی میں جاتا معلوم ہوتا تھا، اور یہ حالت جو ہے وہ یکسر بدل گئی، اور اہل عرب کی نگاہیں اب مدینہ کی طرف اٹھ رہی تھی۔
تو اب اہل مکہ کو یہ تھا کہ اس طرح تو ہماری سماجی حیثیت اور برتری بالکل صفر ہو جائے گی، تو اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ یہ اب معرکہ جو ہے بدر کے بدلے کا، یہ تو ہمیں اب کرنا ہی کرنا ہے۔ تیسرا اہم سبب احد کا یہ تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے شام کی طرف جانے والے تجارتی راستے مکمل طور پر قبضے میں کر لیے تھے، اور جب یہ کفار اپنا تجارتی کاروان شام لے جانے کے لیے نجد کا لمبا راستہ اختیار انہیں کرنا پڑا، تو وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو دستہ بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے انہیں پکڑا، اور ان کا جو گائیڈ تھا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سردیوں کے موسم میں یہ یمن جاتے تھے، اور اس سفر میں شام کی چیزیں اور پیداوار یہ یمن لے کر جایا کرتے، اور گرمیوں میں یمن کی چیزیں شام لے جاتے تھے۔ اور ان دونوں جو سفر ہیں، ان میں سے جو ایک شام کا سفر ختم ہوا تو اس کی وجہ سے یمن کا سفر بھی افیکٹ ہوا، ساری تجارت جو ہے وہ تو باہم ہو رہی تھی، تو لہٰذا ان کے لیے اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں۔ اور یہ ظاہری اسباب تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور سبب بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ اسلام کے پھیلنے کا بھی جو غم ہے ان لوگوں کو، وہ بھی ان کو پریشان کیے ہوئے تھا، اور اس کی لیے بھی یہ نکلنا چاہ رہے تھے۔ جو جن سرداران قریش کے بیٹے جو ابو سفیان کے پاس آئے تھے بات کرنے کے لیے، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: زبیر بن مطعم، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، صفوان بن امیہ مسلمان ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوئے، حارث بن ہشام یہ بھی مسلمان ہوئے، عبداللہ بن ابی ربیعہ، حویتب، اور اس طرح کے۔ ابو سفیان تو مین انسان ہے، اور ابو سفیان بھی فتح مکہ کے موقع پر پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے ابو سفیان سے بات کی، ابو سفیان نے کہا کہ بالکل میں اس تجویز کی منظوری دیتا ہوں، اور ان سب نے راس المال کیپٹل جو ہے وہ اہل مکہ کو واپس کر دیا، اور منافع جو ہے وہ رکھ لیا احد کے اسلحے وغیرہ خریدنے کے لیے۔ اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفال کی یہ آیات جو ہیں یہ نازل کی تھیں: ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہی خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں ان کا ویسے تو سبب نزول ایک خاص واقعہ ہے نا، کہ جو احد کے وقت انہوں نے اتنا مال اپنا خرچ کیا، اور بدر کے وقت بھی انہوں نے ڈھیروں مال اپنا خرچ کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی آنے والے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں اور اس کلمہ حق کی مخالفت میں وہ اپنا مال لگاتے ہیں، تو وہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت و ندامت ہی بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد ضرور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو سر بلند ضرور کرے گا، اور تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اب انہوں نے ارد گرد سے بھی لوگ اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ مشرکین مکہ نے اپنا جو طریقہ ہے وہ یہ بنایا کہ انہوں نے لوگ بھیجے، کنانہ اور تہامہ، اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ جو ہے نا ساز باز شروع کی، اور ان سب کو پرووک کیا ایک ایسی جنگ کے لیے کہ جو مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف تھی۔ انہی میں ایک شخص تھا ابو عزہ جمحی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے بدر کے دن چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کے قتل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے۔ یہ ایسے اشعار پڑھتا تھا توہین آمیز اور لوگوں کو پرووک کرنے والے اسلام کے خلاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، اور اس نے کہا میں مفلس ہوں، میری بیٹیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنڈیشن پر اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ وعدہ لے کر کہ تم مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مارکے کا اس کے بعد حصہ نہیں بنو گے۔ تو صفوان بن امیہ نے اس کو جا کر بہکایا اور اسے کہا کہ تم تو بڑے اچھے شاعر ہو اور اپنی
تمہاری زبان اور بیان کا ایک جادو ہے اور ہماری مدد کرو اس کے ذریعے سے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں نکل سکتا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ان کے خلاف کسی کو نہیں ورغلاؤں گا. تو میری بیٹیاں ہیں. تو صفوان نے کہا کہ تم خود ذاتی طور پر ہماری مدد کرو، اگر تو تم خیر خیریت سے واپس آ گئے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر تم جنگ میں کام آ گئے تو تمہاری بیٹیاں میری بیٹیوں کے ساتھ رہیں گی. جو تنگی، آسانی، رنج، راحت میری بیٹیوں کو آیا وہی تمہاری بیٹیوں کو بھی آئے گا، یعنی بالکل میں ان کو اپنی بیٹیاں بنا لوں گا. اور یہ سن کر وہ ابو عزہ جو ہے وہ صفوان بن امیہ کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے وعدہ توڑ دیا اور وہ تہامہ کی طرف گیا اور وہاں سے اس نے لوگوں کو اکسایا کہ تم لوگ کفار کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو. اسی طرح سے اب مکہ میں ایک جو ہے نا ہائپ کریٹ ہونے لگ گئی وار کی، اور ایک ایکسائٹمنٹ کہ اب ہم بدلہ لیں گے اپنے سارے بدر کے مقتولین کا. تو اسی میں جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا اور اسے وحشی کہا جاتا تھا، اور یہ نیزے سے وار کرنے کا بڑا ہی ماہر تھا، اس کا نشانہ ٹھیک جا کے لگتا تھا، اور اس کو ابو دسمہ بھی کہا جاتا تھا. تو جبیر نے اسے بلا کر کہا کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ نکلو، اور میرے چچا تعیمہ کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن قتل کر دیا تھا، تو اگر اس کے بدلے میں تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وحشی کو بیسکلی کسی سے کوئی ایسی دشمنی اناد نہیں تھا، وحشی کو صرف غرض تھی تو اپنے آزادی کے ساتھ. پھر ایک اور شخص تھا ابو عامر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو یہ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا اور کرسچینٹی کی طرف مائل تھا، عیسائیت کو پسند کرتا تھا، اور اگر یہ مخلص ہوتا عیسائیت میں بھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیتا برحق، لیکن یہ حسد کا شکار ہو گیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ پیش رہا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو عامر فاسق کہا، ٹھیک ہے، راہب کی بجائے فاسق، اور اسی نام سے پھر یہ مشہور رہا. اور اس کے ساتھ کچھ قبیلہ اوس کے 50 نوجوان بھی جو ہے نا وہ بھی نکل آئے. یہ نکل گیا مدینہ سے، اور اوس کے کچھ 50 تقریباً نوجوان بھی اس کے ساتھ نکل آئے، اور اس نے جا کر تو اہل مکہ کو کہا کہ میرا اپنی قوم میں بڑا اثر رسوخ ہے، میں مدینہ جاؤں گا اور میں جب ان لوگوں کو کہوں گا تو فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. بہرحال لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تھی. قریش کے لشکر نے اپنی خواتین بھی کچھ ساتھ لیں، کہا جاتا ہے کہ یہ 15 خواتین تھیں، اور یہ خواتین کون تھیں؟ یہ ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں، یہ کوئی عام گانے بجانے والی چیئر لیڈرز نہیں تھیں، یہ وہ خواتین تھیں. اور مثلا ہند بنت عتبہ، پھر ابو سفیان کی دوسری بیوی امیمہ، اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم، پھر اسی طرح سے حارث بن ہشام اپنی بیوی کو لے کر آیا، صفوان بن امیہ اپنی بیوی کو لے کر آیا، اور اپنی دونوں بیویوں کو صفوان بن امیہ نے ساتھ لیا، عمرو بن العاص نے اپنی بیوی ریتا کو ساتھ لیا. اسی طرح سے یعنی سب کے سب جو ہے نا وہ قریش کے سرداروں کی بیویاں، بیٹیاں وغیرہ تھیں جو کہ ان کے ساتھ آئیں. ان لوگوں کو وہ ان کے جذبات جو ہیں وہ بڑھانے کے لیے اور ان کی غیرت کو بلند رکھنے کے لیے اور جگا کے رکھنے کے لیے. تو یہ بھی ایک طریقہ جو ہے یہ ہوتا تھا. اور اس سے بہرحال چاہے وہ کفار کی خواتین تھیں یا اس سے خواتین کا جو ایک رول ہے عرب سوسائٹی میں، ایک پیوٹل رول، وہ سامنے نظر آتا ہے کہ جنگوں میں بھی مردوں کو ان کی ضرورت ہوتی تھی، اور بیسیکلی بات یہ ہوتی تھی کہ ان کو پتا ہو کہ ہم پیچھے موجود ہیں اور یہ ایسے ویلینٹلی پھر لڑیں گے کہ کہیں دشمن ہم تک نہ پہنچ جائے. تو اس لیے ان لوگوں نے ان عورتوں کو بھی ساتھ لیا، یعنی کوئی سٹونز ان ٹرنڈ نہیں انہوں نے چھوڑے، اور ان کو یہ تھا کہ کوئی صورت ہو تو ہم بدر کا بدلہ لے لیں. اور ہند بنت عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ
یہ ان دنوں میں مکہ میں جہاں بھی واشی کے پاس سے گزرتی یا وہ گزرتا ان کے پاس تو یہ چیخ چیخ کر اس کو کہتی تھی، اے ابو دسمہ میری روح کو سکون پہنچا، حمزہ بن عبد المطلب کا کام تمام کر دے، اور اس طرح میرا جو غصے کی آگ ہے اور تیری غلامی دونوں سے ہم رہائی پا جائیں گے۔ اور بہرحال یہ خواتین اور تمام کفار و مشرکین کا لشکر اتنی جوش و خروش کے ساتھ یہ مدینہ کی طرف چل پڑا، اور ابو سفیان جو ہے وہ دن رات لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ مختلف قبیلوں اور جماعتوں کو اس نے اکٹھا کیا، اور بہت سے قریش کے لوگ اور قریش کے حلیف قبائل اور احابیش ان قبائل کو کہتے ہیں کہ جو مکہ کے ارد گرد قبائل آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یا تو ان کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی احابیش کیوں کہا جاتا ہے ان کو، کہ شاید یہ کچھ ایسی ہلز، کچھ پہاڑ تھے جن کا نام احابیش تھا اور ان کے درمیان میں یہ رہتے تھے، اور یا پھر یہ خود آپس میں اتنے بانڈڈ تھے کہ ان کو احابیش کہا جاتا تھا، اللہ عالم۔ لیکن یہ لوگ بھی ساتھ آئے، اور سپہ سالار ان کا ابو سفیان بن حرب خود تھا، اور پھر بڑے بڑے سورما جو تھے، بڑے بڑے جنرلز، ان میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل اور بنو عبد الدار کے کچھ بہادر جو ہیں وہ شامل تھے۔ اب لشکر قریش کی اطلاع مدینہ میں کیسے پہنچی؟ عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ قریش کی جنگی تیاری اور نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بدر میں یہ قیدی ہوئے تھے اور پھر یہ فدیہ دے کر آزاد ہوئے تھے، اور یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لشکر جو مکہ سے روانہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے قریش نے بہت کہا ان کو کہ آپ ساتھ چلیں، تو انہوں نے عذر یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بدر میں پہلے جو ہو چکا ہے نا، اب میں نہیں جا رہا دوبارہ، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ان کو۔ جب وہ لوگ چل پڑے تو انہوں نے، عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ خط بہت ڈیٹیل میں ایک ایک تفصیل کہ کتنے لوگ ہیں، کیا کیا ان کے پاس ہے، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ، کتنے زرہ پوش، اور یہ خط لکھ کر بنو غفار کے ایک تیز رفتار شخص کو انہوں نے ہائر کیا، اور اس کو اس شرط پر کہا کہ تمہیں میں دیتا ہوں یہ خط کہ تم نے 3 دن میں مدینہ پہنچ کر یہ خط ڈیلیور کرنا ہے، اور وہ 3 دن میں پہنچا، دن رات ایک کر کے۔ یہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو اس نے 3 دن میں طے کیا، اور آپ کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خط ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو کھولا خط کو، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دکھایا، انہوں نے پڑھا اور آپ کو پڑھ کر سنایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک سردار سیدنا سعد بن ربی، اور یہ وہی سعد بن ربی ہیں کہ جو پھر احد میں شہید بھی ہوئے، اور جو بیٹیاں چھوڑ گئے تھے تو ان کے جو بیوی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ ان کے چچا کہتے ہیں کہ جائیداد کا حق اب صرف میرا ہے کیونکہ تمہاری صرف بیٹیاں ہیں، تو اس لیے پھر وراثت کے قوانین جو ہے نا وہ نازل ہوئے تھے۔ یہ وہ سعد بن ربی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کو سیکریٹلی یہ بتایا کہ یہ خط آیا ہے اور اس کی یہ ڈیٹیلز ہیں، اور تم کسی کو بتانا مت، ابھی اس معاملے کو پوشیدہ ہی رکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ربی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے گئے تو سعد کی بیوی کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا گفتگو فرمائی ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے سختی سے کہا تمہارا برا ہو تمہیں کیا مطلب، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے میں نے وہ سب سن لیا ہے، اور انہوں نے یہ ساری بات جو تھی وہ خود ہی سن لی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں نے پڑھا، اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یا رسول اللہ انہوں نے خود سن لی ہے ساری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات پھیلا دے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں نے آپ کی بات نہیں رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات سنی تو آپ نے فرمایا خلی عنہا، اس کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اس کو، لیٹ ہر بی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو خزاعہ
اور بنو خزاعہ کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رہی، اور حدیبیہ کے دن بھی پھر یہ مسلمانوں ہی کے حلیف بنے۔ تو ان کا بھی ایک سردار تھا عمر بن سالم، وہ بھی قریشی لشکر کے پیچھے پیچھے مکہ سے نکلا، اور جب ذی طوا کے مقام پر لشکر پہنچا قریش کا، تو یہ خاموشی سے اپنے کچھ ساتھی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور قریش کے سارے حالات اور لشکر کے ساری جو معلومات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر واپس قریش کے لشکر میں چلا گیا، تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اپنی کچھ جو بیدار مغزی اور انٹیلیجنس ہے وہ اپنی جاری رکھی ہوئی تھی، اور دو صحابہ کرام انس اور مونس، یہ ایک صحابی تھے فضالہ بن عدی بن حرام، ان کے یہ بیٹے تھے دونوں، تو ان کو بھیجا کہ قریش کی سرگرمیاں ذرا جان کر اور ذرا تھوڑا سا دیکھ کر آؤ۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری جب سونپتے تھے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کوئی دیکھتے تھے کیپیبلٹی، کوئی صلاحیت جس کی وجہ سے آپ کسی نہ کسی کو چنا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دو سگے بھائی تھے، ان کو چنا، اور ان نوجوانوں نے قریش کو مدینہ کے بالکل قریب پایا، اور انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ، یہ قریش جو ہیں انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ مدینہ کے ارد گرد کی چراگاہوں میں چرنے کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ تو دونوں جو صحابہ ہیں بھائی، یہ دشمن کے حالات کا جائزہ لے کر خاموشی سے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال کی اطلاع دی۔ اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور وہ تو مکی لشکر جو ہے اس کے اندر جا گھسے، اور سارے دشمن کے احوال اور نفری اور اسلحہ اور تیاری کا زور و شور دیکھ کر تو واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما رأیتا، کیا دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے اندازے کے مطابق تقریباً 3000 آدمی ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 700 کی تعداد میں دوہری زریں ان کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ عورتیں بھی دیکھی؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں، وہاں عورتیں بھی ہیں اور ان کے پاس دف اور طبلے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھے اسی طرح اطلاع ملی ہے کہ قریش کو مقتولین بدر کی یاد تازہ کرانے اور جنگ پر اکسانے کے لیے ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی ہیں۔ بہرحال تم کسی کے سامنے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ، میں تیری ہی توفیق سے چلتا پھرتا ہوں اور دشمن پر حملہ آور ہو کر غالب آتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بالکل ویجیلنٹلی بیدار مغزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری معلومات قریش کے لشکر کی حاصل کر لی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی وار اسٹریٹجی بنائی تھی وہ آج تک لوگ پڑھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اب جو مشرکین ہیں یہ قریش کے لوگ یہ احد کے قریب بدھ کو پہنچے، وینسڈے کو، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز 6 شوال سن 3 ہجری کو مدینہ سے نکلے، اور سیٹرڈے ہفتے کے دن جنگ ہوئی، اور اس دوران مدینہ میں عام طور پر بالکل ایک ویجیلنٹ، اور جیسے ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے یا وار کی سی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے، تو پہرے لگا دیے گئے، گلیوں پر پہرے، گھروں کے باہر پہرے۔ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر یہ دستہ معمور ہو گیا۔ یہ ہتھیار بند ہو کر ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے۔ پھر اسی طرح کچھ دستے جو ہیں وہ مدینہ کے مختلف داخلی راستے، مدینہ کی انٹرنس کے راستوں پر بھی تعینات کر دیے گئے، اور دشمن کی ٹو لگانے کے لیے بھی کچھ حضرات جو ہیں ان کو مخصوص کر دیا گیا، اور یہ سراغ رسان جو تھے یہ ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر دشمن کی طرف سے مدینہ پر چھاپا مارنے کا امکان تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب آپ نے جمعہ کی رات کو دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خواب بیان فرمایا صحابہ کرام کو تو وہ یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی تلوار سونتی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا. اس کی تعبیر احد میں شہید ہونے والے مومنوں سے کی گئی. میں نے دوبارہ تلوار کھینچی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. یہ اس فتح کی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دی تھی اور انہیں یکجا کر دیا تھا. پھر میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائیں دیکھی تو اللہ کا ہر کام خیر اور بہتر ہوتا ہے. بس ان سے مراد احد میں شہید ہونے والے مومن تھے، اور خیر وہ مراد تھی جو غزوہ بدر دوم کے بعد حاصل ہوئی تھی، یعنی جب مومنوں کو پتا چلا تھا کہ کافر جمع ہو رہے ہیں تو اس خبر سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، تو اسے خیر کہا گیا ہے. اور اس سچائی اور ثابت قدمی کا ثواب مراد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے دن عطا کیا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے روز جو تلوار ملی تھی وہ ذوالفقار تھی، جسے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی تلوار ذوالفقار میں دندانے پڑے دیکھے. اس کی تعبیر میں نے تمہیں لاحق ہونے والی شکست سے کی ہے. میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے پیچھے ایک مینڈھا بٹھا رکھا ہے. میں نے اس کی تعبیر لشکر کے مینڈھے یعنی مشرکین کے سردار کے قتل سے کی ہے. اور میں نے دیکھا کہ میں نے مضبوط زرہ پہن رکھی ہے. اس کی تعبیر میں نے مدینہ سے کی ہے. پھر میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائیں دیکھیں. اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بھلائی ہے، اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بھلائی ہے. اور مختلف روایات جو ہے نا ان میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تلوار کے اوپر جو آپ نے دیکھا اس کے اوپر والے حصے پر جو کچھ پڑے ہوئے تھے نشانات، تو اس سے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ شہید ہوگا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ خواب جو ہے اس کا تذکرہ صحیح البخاری میں ہے، اور ایک حصہ جو ذوالفقار والا ہے اس کا تذکرہ مسند احمد میں ہے. اب یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ پڑھایا تو جمعہ کا جو خطبہ تھا اس میں آپ نے یہ سنایا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہد ساتھیوں سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مدینہ میں رہتے ہوئے قلعہ بند ہو کر مشرکین کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر پنجہ آزمائی کرنا مناسب ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے جو تھی وہ آپ نے یہ دی کہ مدینہ ہمارے لیے محفوظ ڈھال ہے. اگر تم یہیں رہو اور جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے انہیں وہیں رہنے دو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ وہیں رہیں گے تو انتہائی ناموافق جگہ پر رہیں گے، تنگ آئیں گے، اور اگر وہ مدینہ کے اندر پہنچ گئے تو ہم مدینہ ہی میں رہ کر ان سے برسر پیکار ہو جائیں گے. اور دراصل یہی بیسٹ جو تھی نا رائے وہ تھی. لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلے کرواتے ہیں. اب جو عبداللہ بن ابی تھا اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق ہی تھی، اور وہ مجلس میں شریک تھا خزرج کے جو نمائندے ہیں ان کی حیثیت سے. تو اس کو بھی مدینہ میں رہ کر جو ہے لڑنے کا اس کی بھی رائے یہی تھی. اور وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اگر مدینہ کے اندر آ گئے تو اوپر سے عورتیں اور بچے ان کو پتھر ماریں گے، کوئی ان کو مدینہ کی گلیوں میں ہم ان کو بھگا بھگا کے تھکا دیں گے، تو یہ کیا کر لیں گے ہمارا مدینہ کے اندر. تو بہرحال جو کچھ صحابہ تھے جو بدر میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے تو ان کو اب یہ بھی پتا تھا کہ بدر کے شرکاء کی کیا ہی فضیلت ہے، اور ان کو یہ ایک حسرت رہتی تھی کہ ہم بھی کسی ایسے مارکے میں جائیں اور جا کے اپنے اخلاص اور اپنے دین سے محبت جو ہے اس کا اظہار کریں تو شاید ہمارا بھی کوئی کمپنسیشن ہو جائے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس دن کی تمنا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم تو انتظار میں تھے اور ہم تو دعائیں مانگ رہے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو ہمارے قریب لا پھینکا ہے، آپ ہمیں دشمن کے مد مقابل ہی لے چلیں. وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں. تو اور ایک انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی گھاٹی یعنی احد کے قریب بھی دشمن سے نہیں لڑیں گے تو پھر ہم لڑیں گے کب؟
تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے پر مصر تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے عالی پر اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر راضی ہو جاتے تو اچھا تھا، لیکن تقدیر غالب آ کر رہی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ان سے غلطی ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ تقدیر غالب آ کر رہی اور مدینہ منورہ سے باہر دشمن سے ٹکرانے کا مشورہ دینے والوں کی اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل تھی جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ اہل بدر کی فضیلت سے خوب آگاہ تھے۔ اور انہی میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ بھی اسی اوپینین کو ہولڈ کرتے تھے کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر ان سے لڑیں گے۔ تو کچھ صحابہ جن کا اور کا نام آتا ہے، مثلا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سینان، اور اسی طرح کچھ ینگ انصار، اور اسی طرح حمزہ بن عبد المطلب، یہ بھی باہر جا کر لڑنے کے حق میں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوس اور خزرج کے اکثر جو لیڈرز ہیں اور نوجوان ہیں ان کا یہ مطالبہ دیکھا کہ دشمن کا مقابلہ باہر جا کر کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ پڑھایا، واعظ و نصیحت کی، شجاعت اور مردانگی کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ صبر کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ اور جو ہی لوگوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد جانے کا ارادہ فرما لیا ہے تو وہ بہت خوش، بہت نہال۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس فیصلے سے اس لیے ذرا اپنے آپ کو ذرا ان کی ناپسندیدگی تھی کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فیصلہ یہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ گئے، انہوں نے آپ کو آرمر پہنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ پہنایا، جنگی لباس پہنایا، شیلڈ آپ کی اپنی پیچھے تھی اور آپ کے جو بھی اس وقت کا ایک آرمر تھا جنگی وہ آپ نے پہنا، اور لوگ آپ کے حجرے اور ممبر کے درمیان صف باندھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، تو اسی دوران دو سردار انصار کے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما، یہ تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں سے کہا، انصار سے، کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں کی ہیں، یہاں تک کہ انہیں مدینہ سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تم اس معاملے میں فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سونپ دو، تم ان کے ہر حکم اور خواہش اور رائے پر عمل کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر آرمر پہن کر نکل آئے، اور زرہ بھی آپ نے پہنی ہوئی تھی، جنگی اسلحہ بھی آپ کے ساتھ تھا، کمر بند بھی بندھا ہوا تھا، تلوار بھی آویزاں تھی۔ اب سب لوگ جو ہیں یہ جنہوں نے اصرار کیا تھا باہر جانے پر، تو یہ نادم ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے موقف کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کیجیے، ہمارے لیے ہرگز روا نہیں کہ ہم آپ کو مجبور کریں، فیصلہ اللہ تعالیٰ اور پھر آپ ہی کے سپرد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے میں نے تمہیں اسی بات کی دعوت دی تھی لیکن تم لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمن اور اس کے مابین فیصلہ فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں جو حکم دوں اسے بغور پیش نظر رکھو اور اسی پر عمل کرو، اللہ کا نام لے کر نکل چلو، اگر تم صبر کرتے رہے تو کامیابی تمہارے ہی لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا یہ بھی دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ اب اگر ایک دفعہ آپ نبی بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ نے پہنا ہوا آرمر اتارا تو یہ خبر پہنچ سکتی ہے دشمن کو، اور وہ ان کے یعنی ہماری ہوا اکھڑ سکتی ہے، اور یہ کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں، یہ تو ڈبل مائنڈڈ ہوئے پھرتے ہیں، کبھی آرمر پہنتے ہیں اور کبھی آرمر اتار دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم اس کو آرمر کو اتاریں اور اب ہم اپنی رائے چینج کریں۔ اور یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ایک مثالی قیادت
کا وصف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوچ سمجھ کر ایک ارادہ کر لیتے ہیں اور اس ارادے کا اعلان کر لیتے ہیں تو اس کے مطابق عمل درآمد کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تردد سے جماعت کا اعتماد جو ہے اور کانفیڈنس جو ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے اور لوگوں میں ایک انتشار پھیلتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا عزم بھی کر لیا اور اعلان بھی فرما دیا۔ اب سب مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور خاص طور پر انہوں نے رات بڑے محتاط انداز میں بسر کی۔ ہر شخص پوری طرح مسلح تھا، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی ہتھیار بالکل اپنے قریب ہی رکھے۔ کچھ صحابہ تھے کہ جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، انہی میں ایک نام جو ہے وہ بڑا خوبصورت نام ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن جموح لنگڑے تھے، لنگڑا کے چلتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوتا تھا، منات، اور اس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے اور اسی سے اپنے تمام اہم جو کام ہیں ان کا مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بیٹوں نے، ان کے 4 بڑے جری بہادر شیر دل بیٹے تھے، اور انہوں نے ان کے بت کو باندھ باندھ کے پھینکنا شروع کر دیا، کبھی کسی گند میں کبھی کسی گند میں، اور یہ لاتے تھے اور صاف ستھرا کر کے پھر اسے رکھتے تھے۔ پھر ایک دن ان کو سمجھ آئی کہ اگر یہ منات اس قابل ہوتا کہ اس کو خدا بنایا جاتا، نعوذ باللہ، تو پھر یہ اس برے حال میں تو نہ پڑا ہوتا۔ تو بہرحال یہ عمرو بن جموح تھے، 4 ان کے بیٹے تھے، خلاد، معوذ، معاذ اور ابو ایمن، اور یہ چاروں نوجوان جس غزوہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، یہ پوری مستعدی کے ساتھ آپ کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ تو اب جب احد جانے کا ارادہ ہوا اور یہ چاروں نوجوان بھی تیار ہو گئے تو عمرو بن جموح بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کے بیٹوں نے ان کو روکا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رخصت دی ہے، تو آپ گھر ہی میں رہیں، آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، اور آپ پر تو جہاد فرض بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر عمرو بن جموح بڑے غمگین ہوئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جانے سے روکتے ہیں، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ لنگڑا لنگڑا کر ہی جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور کیا ہے، تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تو دوسری طرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو عمرو بن جموح تھے ان کے 4 بیٹوں سے فرمایا کہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں کہ تم اپنے والد کو جہاد پر جانے سے روکو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے۔ یعنی ان کو تھوڑا یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ نہ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ادھر بیٹوں کو کہا کہ اگر اتنا جانا چاہ رہے ہیں تو مت روکو، مت ان کو محروم کرو ایک اجر سے۔ تو بہرحال ان کو اجازت مل گئی اور وہ سفر پر روانہ ہوئے، اور نکلتے ہوئے انہوں نے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے نامراد کر کے میرے گھر نہ لوٹانا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، معذور تھے، جہاد کی فرضیت سے مستثنا بھی تھے، پھر بھی اللہ سے ملاقات کا کیا زبردست شوق تھا، دین سے کیا زبردست محبت تھی کہ وہ یہ کہتے ہوئے میدان جنگ جا رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، میں لنگڑاتے لنگڑاتے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے شہادت کی قبا پہنائے بغیر گھر واپس نہ بھیجنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں تو کیا جنت میں میرا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں کیوں نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو عمرو بن جموح اور ان کے چچا زاد سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حرام جو کہ جابر بن عبداللہ کے والد تھے، یہ دونوں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سیدنا عمرو بن جموح کے بارے میں تھوڑی سی کچھ اور خوبصورت باتیں بھی ہیں، مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو سلمہ کا سردار قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے بنو سلمہ کا سردار جو ہے وہ جد بن قیس یا جد بن قیس تھا۔ تو جو بنو سلمہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے اور اسے ہم نے بخیل ہی پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی بیماری بخل سے زیادہ مہلک ہے؟ تو تمہارے سردار عمرو بن جموح ہیں جو سفید اور گھنگریالے بالوں والے ہیں، اور عمرو جو ہے یہ نہایت سخی انسان تھے۔
اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مکرم خاتون سے شادی کرتے تھے تو یہ عمر بن جمور رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کی طرف سے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حرام، جابر بن عبداللہ کے والد، یہ غزوہ احد میں شرکت کے لیے اصرار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے جابر کو بلا کر کہا کہ اے جابر، اس مارکہ آرائی کے نتیجے تک تم مدینہ ہی میں رہنا۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے پیچھے متعدد بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو مجھے یہی بات پسند ہوتی کہ مجھ سے پہلے تم میرے سامنے شہید کر دیے جاؤ۔ سبحان اللہ، باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی 9 بیٹیاں تھیں، جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں۔ تو پھر انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن حرام نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اولین شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مجھ پر کچھ قرض ہے، وہ قرض ادا کر دینا۔ میں تمہیں تمہاری بہنوں کے معاملے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کا خیال رکھنا۔ اور یہ دونوں ہی جو باتیں ہیں یہ کس طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبھائی کہ بیٹیوں کی خاطر انہوں نے، ایک ینگ مین تھے یہ، بالکل لڑکے نوجوان، اور انہوں نے ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کے ساتھ ایک 10ویں لڑکی اور نہ آ کے مل جائے، ایک ایسی خاتون آ جائے جو ان کی کنگھی پٹی کر دے اور ان کی تربیت کر دے اور ان کا خیال کرے۔ اور اسی طرح سے قرض بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہیلپ کی تھی اور ان کا قرض بھی جو ہے وہ اتروایا تھا۔ پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، اس وقت تک ابھی ہم صرف انصار صحابہ کا ذکر کرتے آئے ہیں، اب یہاں پر یہ مہاجر صحابی ہیں دونوں، اور ان دونوں نے دعائیں کی۔ سعد بن ابی وقاص خود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میں نے عبداللہ بن جہش سے کہا کہ آؤ ایک کونے میں الگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پہلے میں دعا مانگوں گا اس پر آپ آمین کہیں، پھر آپ دعا مانگیں اس پر میں آمین کہوں گا، اور اس قبولیت کی گھڑی میں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو ہم ایک سائڈ پر ایک گوشے میں چلے گئے، پہلے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے دعا کی کہ اے میرے رب، کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر جنگجو بھیج دینا تاکہ میں تیری راہ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ دے دینا تاکہ میں اسے قتل کروں اور اس کے لباس، زرہ اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ بن جہش نے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میرے مقابلے میں ایسا کافر بھیجنا جو انتہائی قوی اور زبردست ہو، فن حرب کا ماہر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، بالآخر وہ مجھے قتل کر ڈالے، پھر وہ مجھے پکڑے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، یہاں تک کہ جب روز قیامت میں تجھ سے اس حالت میں ملوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے، تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ صرف تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت رکھنے کے باعث، تو پھر تو تصدیق فرمائے کہ ہاں میرے بندے، تو نے سچ کہا۔ اور یہ دونوں دعائیں عین پوری ہوئی، عبداللہ بن جہش کی بھی اور سعد بن ابی وقاص کی بھی۔ پھر ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم، یہ بھی جانا چاہتے تھے لیکن ان کو بھی اجازت نہ ملی، اور یہ جو آیات ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کیونکہ پہلے جب آیت آئی تھی تو وہ اتنی آئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین، کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں اور جہاد پہ جانے والے وہ ایک طرح کے تو نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ جو غیر اولی الضرر ہے یہ بعد میں ایڈ کیا گیا کہ جو عذر کے بغیر بیٹھ رہتے ہیں، کیونکہ جو عذر کے سمیت بیٹھتے ہیں پیچھے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے لیے تو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ یقیناً تم اپنے پیچھے مدینہ میں ایسی جماعت چھوڑ آئے ہو کہ تم جہاں بھی گئے یا تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا یا جس وادی سے بھی گزرے وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں، کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے رکے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہے، بھلا ہمارے ساتھ کیسے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر،
انہیں عذر نے روک رکھا ہے، تو گویا اگر انہیں عذر نے روکا ہے تو انہیں اللہ کی طرف سے برابر کا ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ مسلمان اگر نیت بھی کرے کسی کام کی سچی تو اسے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر 2 صحابہ تھے جن کی انتہائی عجیب و غریب تیاری تھی، اور وہ کیا تیاری تھی؟ وہ یہ تھی کہ کوئی تیاری تھی ہی نہیں۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی، مکہ کے ایلیٹ، مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ آ کر اہل مدینہ کو قرآن پڑھایا تھا، اور پھر ان کے جو اسٹوڈنٹس آپ سمجھے تھے، جو انصار جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا، انہوں نے ان کو المعلم کے لقب سے نواز رکھا تھا، اور اب یہ انتہائی ایک فقیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور یا پھر ان کے سینے میں قرآن مجید تھا۔ دوسرے نوجوان صحابی حنزلہ تھے، اور یہ ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں، اور یہ مخلص صحابی تھے، اور ان کی بالکل ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، اور یہ اپنی بیوی کے پاس تھے کہ اچانک جہاد کے اعلان نے انہیں چونکایا۔ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، تلوار صرف اٹھائی، غسل بھی نہیں کیا، اور بجلی کی طرح میدان احد میں جا پہنچے۔ پھر اسی دوران، جنگ کی تیاریوں کے دوران، ایک صحابی مالک بن عمرو نجاری کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلحہ پہنا ہوا تھا جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی دستہ بندی کی۔ آپ نے مہاجرین کا جو دستہ ہے اس کا پرچم مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا، پھر علی رضی اللہ عنہ سے لے کر مصعب بن عمیر کو دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر جو پرچم تھا وہ بنی عبد الدار کے ایک شخص کے پاس تھا، اور مصعب بن عمیر بھی بنی عبد الدار سے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پرچم دیا۔ اور اوس کا جو دستہ ہے انصار کا، ان کا علم سیدنا اسید بن حضیر کے پاس تھا، اور خزرج کا جو دستہ ہے وہ حباب بن منذر کے پاس تھا ان کا علم۔ مدینہ میں اپنے پیچھے نیابت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو چھوڑا کہ تاکہ وہ لوگوں کی امامت کریں اور نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا گھوڑا منگوایا۔ اس گھوڑے کا نام السکب تھا، سین کاف با، سکب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اوس اور خزرج کے سردار، یہ باڈی گارڈ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے آگے آگے چل رہے تھے، اور ان دونوں نے بھی زرہ پہن رکھی تھی۔ لشکر آپ کے دائیں اور بائیں طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ایک گروہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ہذہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا یہ عبداللہ بن ابی کے وہ حلیف ہیں جو یہود سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اہل شرک سے جنگ کے لیے کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کی جاتی۔ پھر اسی طرح کچھ نوعمر لڑکے تھے، جیسے بالکل ہی 15 سے نیچے کی ایجز کے لوگ تھے، بچے تھے جنہیں واپس بھیجا گیا تھا، اور یہ تقریباً 17 نوجوان تھے، جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، معروف نام ہے: عبداللہ بن عمر بن خطاب، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، برا بن عازب، ابو سعید خدری، سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج۔ ان کو واپس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ جو بچے تھے یہ بہت جذبہ جہاد سے سرشار تھے، کچھ تو واپس چلے گئے آپ کے حکم سے۔ رافع بن خدیج جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ تیر اندازی کے بڑے ماہر ہیں، تو آپ نے ان کو جہاد میں شامل کر لیا۔ سمرہ بن جندب کو جب یہ پتا چلا کہ رافع کو شامل کر لیا گیا ہے تو انہوں نے ان کے سوتیلے باپ تھے مرئی بن سنان، تو ان کو کہا
کہ اے ابا جان مجھے اجازت نہیں ملی اور رافع کو مل گئی ہے، حالانکہ کشتی میں تو میں رافع کو پچھاڑ دیتا ہوں. تو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو اجازت نہیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی. سمرہ نے شروع میں ہی فوراً ہی رافع کو پچھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، جب اورینٹلسٹ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اہل عرب جو ہے نا یہ جنگجو تھے بہت، اور یہ جنگوں کو پسند کرتے تھے اور بڑے بہادر لوگ تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ جنگیں لڑی ہیں. حالانکہ کیا عبداللہ بن ابی عرب نہیں تھا؟ کیا وہ منافقین عرب نہیں تھے کہ جو بزدلی سے عین وقت پر پیٹھ پھیر جاتے تھے، جو پیچھے نکل جاتے تھے، اور بارہا انہوں نے بزدلیاں دکھائی ہیں؟ تو یہ بات نہیں ہے. یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ دین کی محبت تھی اور یہ اپنی آئیڈیالوجی سے محبت تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی اپنی آئیڈیالوجی سے محبت تھی، اور یہ آئیڈیالوجی سے جو محبت ہوتی ہے یہی انسان سے اتنے بڑے بڑے کارنامے اور اتنے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. ورنہ تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو یہ پیچھے نکل جاتے ہیں، یا یہ کبھی کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ گرمی میں مت نکلو. تو لہٰذا یہ عرب ہونا اس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر مر مٹنے کے لیے یہ لوگ تیار تھے. اور جہاں بھی ایمان ہوگا، جہاں بھی محبت ہوگی، وہاں پر اس طرح کی اگزامپل جو ہم نے پیچھے کچھ صحابہ کی دیکھی اور ان بچوں کی دیکھی، وہ اگزامپل سیٹ ہوں گی. اور یہ دونوں صحابہ کرام رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب یہ شہید نہیں ہوئے ہیں، اور یہ بڑی لمبی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی. بعد میں ان کی کتنی احادیث ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں. اور ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد پر جانا یا ایسی جگہوں پر جانا جو ہے وہ موت کا پروانہ ہوتا ہے. یہی بات آگے اس کے تبصرے میں بھی آئے گی کہ موت تو آئے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کے بھی بیٹھ جاؤ تو بھی آئے گی. میدان جنگ میں جانا موت کا پروانہ بہرحال نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہے جس کو شیخین کہتے ہیں، شیخین یا شیخان، تسنیہ کا صیغہ ہے، شیخ سے تسنیہ ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو شیخین یا شیخان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دو بوڑھے نابینا مرد اور عورت آپس میں کو باتیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس جگہ کا یہ نام رکھ دیا گیا. اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اذان دی، مغرب یہاں پڑھی گئی، پھر عشاء کی اذان دی گئی، پھر عشاء بھی یہاں پڑھی گئی، اور رات بھی ادھر ہی بسر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پہرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو منتخب کیا. وہ لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر کڑی نگرانی کرتے اور گشت کرتے تھے. اور ان کے قائد کون تھے؟ محمد بن مسلمہ. اور یہ وہی ہیں ہستی جنہوں نے گستاخی رسول کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی. پھر سیدنا زکوان بن عبداللہ بن قیس، یہ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینے پر مامور تھے، اور ایک پل بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک آرام فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کے لیے مناسب وقت اور محفوظ راستہ چنا، اور آپ کا جو نکلنے کا وقت تھا وہ سحری کا وقت تھا. ٹھنڈی ہوا تھی، خاموشی تھی فضا میں، برائے نام نقل و حرکت، اور تھکا ماندہ دشمن بے ہوش سویا پڑا تھا. اور اسی کی توصیف اور تعریف کرتے ہوئے اس اقدام کی سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور جب آپ مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اب ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطی تدبیر نظر آتی ہے کہ میدان جنگ تک رسائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا راستہ اختیار کیا جو دشمن کی نگاہ سے اوجھل رہا. دشمن کو پتہ تب چلا جب مسلمان احد کے سامنے آ کر سیٹل ہو گئے. اس سے پہلے اب آپ دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے وہاں سے مکہ سے نکلنے سے لے کر اب تک کی پل پل کی خبر ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت سے بے خبر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے، جب چلنے لگے نا شیخین سے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں مختصر اور محفوظ راستے سے دشمن تک لے جائے، اور راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دشمن کی نظر سے اوجھل رہ کر بالا بالا ہی گزر جائیں۔ تو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ خدمت میں انجام دے سکتا ہوں۔ پھر یہ لشکر جو ہے یہ ربعی بن قیزی جو ہے ایک منافق تھا اور یہ نابینا تھا، اور اس کے کھیت سے یہ لشکر گزرا، کھیت کے اندر سے گزرا، اور بصارت اور بصیرت دونوں سے ہی محروم تھا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جب آہٹ سنی تو دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو میری زمین میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جاتا پکا کہ یہ مٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر پڑے گی نعوذ باللہ، تو میں ضرور یہ مٹی تمہارے چہرے پر پھینکتا۔ اور صحابہ کو سخت غصہ آیا اور قتل کرنے کے لیے اسے لپکے، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے مت قتل کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ بہرحال ایک صحابی سعد بن زید تھے، اور یہ انصاری صحابی تھے اوس کے، تو انہوں نے اس کے سر پر ایک کمان ماری جس سے وہ زخمی بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کھیت میں سے آپ کا گزرنا، تو ظاہر ہے جب 1000 لوگوں کا لشکر ایک کھیت میں سے گزرا، گھوڑے اور ہو سکتا ہے اونٹ بھی ہوں اور انسان، تو وہ کھیت تو ٹریمپل ہو گیا۔ تو اس میں جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دو مصلحتیں بالمقابل ہوں، ایک مصلحت اسے ایک انسان کی ہے کہ اس کا باغ نہ خراب ہو، اس کا کھیت نہ خراب ہو، اور دوسری مصلحت ہے کہ جو مصلحت عامہ ہے اور وہ تمام پورے ایک معاشرے کی اور پورے ایک نیشن کی مصلحت ہے، تو پھر مصلحت عامہ کو خاص افراد کی مصلحت پر فوقیت دی جائے گی۔ تو اسی لیے اس شخص کے کھیتی سے اس کے خراب ہو جانے کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ اور یہ ہمارے دین کی جو بنیادی مصلحتیں ہیں نا، ان میں ہمیں مصلحت عامہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور کچھ جو اسکالرز ہیں جیسے امام شاطبی اور اس بن عبد السلام جو سیرت النبی پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے سیرت میں سے مصلحت عامہ کو مصلحت خاصہ پر مقدم رکھنے کے سلسلے میں بہت سے قواعد نکالے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آ کے پھر کیا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت چلے تھے نا شیخین سے آگے، جب آپ شوط کے مقام پر پہنچے ہیں، وہاں آ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اب دشمن بہت قریب آ چکا تھا، اب آپ دشمن کو نظر آ رہے تھے، مدنی لشکر بھی ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی اپنی 300 ساتھی لے کر پیچھے کھسک گیا، اور بہانہ اس نے کیا بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور بچوں کی بات مان لی ہے، اور ایسے لوگوں کی بات مانی ہے جن کی سرے سے کوئی رائے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور عنقریب آپ کو پتا چل جائے گا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو لقمہ اجل بنائیں۔ جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام پیچھے پیچھے گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا، بہت ترغیب دی کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کے واسطے سے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے نبی اور اپنی قوم کو اکیلا نہ چھوڑو، جبکہ ان کا دشمن سر پر آ پہنچا ہے۔ لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ کے جو یہ فرمان ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 167 میں کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اور تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہیں، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اب یہ جو اس کا منفی کردار تھا عبداللہ بن ابی کا،
یہ تو اپیرنٹ بات تھی نا، صرف ایک تو بزدلی بھی تھی اور یہ اپیرنٹ بات تھی کہ میری بات کسی نے مانی نہیں، تو پہلے ہی نہ آتا، مدینہ سے ہی نہ نکلتا۔ این اس جگہ پہنچ کر جہاں کے قریش کا لشکر دیکھ رہا ہے، اس وقت اس نے ساتھ چھوڑا کہ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ اور کم ہو گئے ہیں، ان کی تعداد پہلے ہی تم سے کم ہے لیکن اب یہ اور کم ہو گئے ہیں اور میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی پیچھے ہٹا تو دو قبیلے جو کہ مخلص مسلمان تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اور یہ دونوں بنو سلمہ جو ہے یہ خزرج کے تھے اور بنو حارثہ اوس کے تھے، یہ بھی کچھ متاثر ہو گئے۔ اور جب عبداللہ بن ابی نے کہا نا یا قوم علی ما نقتل انفسنا و اولادنا، کس بات پہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالیں، تو اس وقت یہ بھی تھوڑے ہوئے، یہ ڈول گئے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا واللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ پوری آیت اس طرح سے ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بھی ہمت ہار جائیں تو اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ کہا کرتے تھے بعد میں کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں، اور مجھے بہت محبوب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے اور اللہ ان کا دوست ہے۔ کتنی یہ زبردست بات ہے کہ بعض اوقات اگر منافقت نہیں ہے نا اپنے اندر، تو اس کے علاوہ اگر کوئی کمزوری آ رہی ہے، اگر کبھی انسان اکتاہٹ کا یا یکسانیت کا یا کسی بھی سستی کا شکار ہو رہا ہے منافقت کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ ہمت بندھاتے ہیں اس بندے کی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بات کا برا نہیں مناتے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ یہ میدان احد میں دو پورے قبیلے ہیں جو ڈول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ دوست ہے ان دونوں کا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال عبداللہ بن ابی کی جو ساری سازش ہے وہ ناکام ہوئی، کوئی کھلبلی نہیں مچی مسلمانوں کے لشکر میں، بلکہ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین بے نقاب ہو گئے۔ اس سے پہلے اتنا تو واضح نہیں پتا تھا نا، وہ جو 300 عبداللہ بن ابی کے ساتھ نکل گئے تو وہ بے نقاب ہو گئے، اور ادھر مسلمان جو ہیں ان میں دو رائے بن گئی، اور ایک جو تھا نا گروہ صحابہ کا، وہ کہتا تھا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی انہیں فوراً قتل کر دیا جائے، اور دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ نہیں، قتل نہ کیا جائے، ابھی رکو، پہلے مکی لشکر سے نمٹ لو۔ تو ایسے میں پھر یہ آیات آئی تھی فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مدد لینے سے انکار کیا۔ منافقین کے الگ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہودی قبائل ہمارے حلیف ہیں، اجازت ہو تو انہیں مدد کے لیے بلا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حاجت لنا بہم، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لشکر اسلام میں صرف وہی لوگ ہوں جو عقیدے کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑنا جانتے ہوں۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مخالف فریق سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تھا تؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا تم چلے جاؤ، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ اب اس بنا پر جو میجورٹی اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ جنگ میں کفار سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس معاملے میں ذرا مفصل بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کے بارے میں امام کا یہ خیال ہو کہ وہ ایک درست رائے دینے والا اور مسلمانوں کے معاملے میں امانت دار ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے وہ جو تھا عبداللہ بن اریقت یا اریقت، جس کو آپ نے گائیڈ بنا لیا تھا مکہ سے مدینہ، وہ کافر تھا لیکن امانت دار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے۔
تو اگر کوئی امانت دار ہے، ٹیلنٹڈ ہے، درست رائے رکھتا ہے، تو اس سے جنگ میں مدد لینے کی اگر واقعی ضرورت ہو تو مدد لے لینی چاہیے، اگر واقعی ضرورت ہو، ورنہ اس کو بھی چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اور یہی جو بات ہے یہ سیرہ کے کچھ واقعات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ غزوہ حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد قبول کر لی تھی، بلکہ ان سے اسلحہ ادھار لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ آپ نے وادی قنات عبور کر لی، اور جب آپ احد کے درے کے دہانے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اپنا منہ کیا اور جبل احد کی طرف اپنی پشت کی اور فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال لیا، گویا کہ مسلمانوں کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کا لشکر تھا جو مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بنا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم آج یہاں تک پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔